بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ جہان رضا میں قسط نمبر 26 کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں۔ اس کلام کا جو کلام ہمارا شروع ہے، لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا۔ اگلا شعر عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یاد گیسو ذکر حق ہے آہ کرنا، دل میں پیدا لام ہو ہی جائے گا۔ مشکل الفاظ کے معنی عرض کرتا ہوں۔ گیسو یہ بالوں کی لٹ، زلفیں، حق اللہ تعالیٰ کی یاد، آہوزاری، لام لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہاں لام سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بل کھائی ہوئی زلفان مبارک ہے۔ اگر لام کو لفظ آہ کے درمیان لایا جائے تو لفظ اللہ تشکیل پا جاتا ہے۔ مطلب و تشریح عرض کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دونوں زلفان مبارک لام کی شکل اختیار کیے ہوئے ہیں۔ لفظ آہ کے درمیان اگر دو لام کی شکل کر دیے جائیں تو لفظ اللہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ گویا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زلفان مبارک کا ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کا ہی ذکر کرنا ہے۔ ٹھنڈیاں ہواواں نے مدینے وچوں چلیاں، زلفاں نوں دتا جدوں کھول کملی والیا، چھٹ جان گے ایک روز دے عمراں دے وی قیدی، زلفاں دے اسیراں نوں رہا کون کرے گا، نوری مکھڑا نالے زلفاں کالیاں، صدقے واری جان ویکھن والیاں۔ اس کلام کا اگلا شعر عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک دن آواز بدلیں گے یہ ساز، ایک دن آواز بدلیں گے یہ ساز، چہچہا کوہرام ہو ہی جائے گا۔ مشکل الفاظ کے معنی عرض کرتا ہوں۔ آواز بدلنا، اصل آواز کے بجائے دوسری آواز نکالنا، ساز اس کا معنی ہے باجا وغیرہ، چہچہا پرندوں کی نغمہ سرائی، کوہرام واویلا رونا پیٹنا۔ مطلب و تشریح عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت فرماتے ہیں خوشیوں کا دورانیہ کم ہے، خوشی کے مارے یہ جو ڈھول باجے بجا رہے ہیں انجام سے بے خبر خوشیوں میں مست ہیں۔ جیسے ہی دور بدلے گا تو بدلے ہوئے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بدلے ہوئے حالات ہوش اڑا دینے والے ہوں گے۔ جیسے ہی ہولناک مناظر سامنے آئیں گے تو یہ ہنسنا گانا سب رونے پیٹنے میں بدل جائے گا، آہو بکا شروع ہو جائے گی۔ اس کلام کا اگلا شعر عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سائلو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا۔ مشکل الفاظ کے معنی عرض کرتا ہوں۔ سائلو سوال کرنے والا، گداگر بھیکاریو فقیرو، اس انداز میں مخاطب ہیں وہ لوگ۔ دامن آنچل پلو، سخی داتا فیاض، تھام لو بمعنی پکڑ لو، کچھ نہ کچھ بمعنی تھوڑا بہت، انعام بمعنی بخشش، احسان، کرم، عطیہ۔ مطلب و تشریح عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں اے گداگرو، سخی داتا کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہو، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ رہو۔ اپنے در پر آنے والوں پر آپ کچھ نہ کچھ کرم ضرور فرمائیں گے۔ شعر اس مفہوم سے میل کھاتے عرض کرتا ہوں۔ نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا غنی ہے کوئی، وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے نوازتے ہیں بلا بلا کر، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں درے بے بہا دیے ہیں، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں نہ ادنا نہ عالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی،
قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی، تو بھی وہیں پہ جا جس در پہ سب کی بگڑی بنتی ہے، ایک تیری تقدیر بنانا ان کے لیے کچھ بات نہیں، بخشوانا مجھ سے عاصی کا روا ہوگا کیسے، کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر۔ اس کلام کا اگلا شعر عرض کرتا ہوں۔ یاد ابرو کر کے تڑپو بلبلو، ٹکڑے ٹکڑے دام ہو ہی جائے گا۔ مشکل الفاظ کے معنی عرض کرتا ہوں۔ ابرو بھویں، تڑپو بے قرار ہو، بلبلو بلبل کی جمع ایک خوش آواز پرندہ، دام بمانا جال۔ مطلب و تشریح عرض کرتا ہوں۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں جال میں پھنسے بلبلو تم، قید ہونے کا کچھ غم نہ کرو، میں تمہیں رہائی کے ایک طریقہ بتاتا ہوں، وہ یہ کہ تم اپنے محبوب کے حسن و جمال بالخصوص ابرو کی یاد میں تڑپو اور خوب تڑپو۔ اس تڑپنے پھڑکنے سے جال کی بندشیں کمزور پڑ جائیں گی اور وہ ٹوٹ جائے گا، یوں تم خود بخود رہا ہو جاؤ گے۔ مراد یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد میں خوب تڑپو۔ تم سرکار کے ابرو مبارک کا تصور کرو، اور تم جو دنیا جہاں کے بکھیڑوں میں پھنس کر ان کی طرف سے غافل ہو چکے ہو، ان کے ابرو مبارک کی یاد سے تمہیں اس جال سے نجات مل جائے گی۔ اس کلام کا اگلا شعر عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مفلسو ان کی گلی میں جا پڑو، باغ خلد اکرام ہو ہی جائے گا۔ مشکل الفاظ کے معنی عرض کرتا ہوں۔ مفلسو غریبو، فقیرو، خلد جنت، اکرام کرم کی جمع۔ مطلب و تشریح عرض کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے غریبو، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گلی میں بستر لگا لو، ڈیرا جما لو، اور ان کے کرم سے تمہیں باغ جنت میں جانے کی اجازت مل جائے گی۔ شعر اس مفہوم سے میل کھاتے عرض کرتا ہوں۔ ہم سے فقیر بھی اب پھیری کوٹتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر بستر لگا دیے ہیں۔ زندگی ان کی گلی میں کاش ہو جائے بسر، درمیان ہے جس قدر مٹ جائے سارا فاصلہ۔ رحمت کے رنگ انوکھے ہیں، بخشش کی شان نرالی ہے، اس در کی عطائیں کیا کہنا، جس در پر ہر وقت سوالی ہے۔ تجلیات سے بھی بھر لوں میں اپنا کاسہ جاں، کبھی جو ان کی گلی میں قیام ہو جائے۔ سوف یعطیک فترضی، مہر اس بات پر خلد میں بے شبہ جائیں گے گدایان رسول۔ خلد دے دینا، فقیروں کو غنی کر دینا، آپ کے در کے گداؤں کے گدا کرتے ہیں۔ اس گلی سے دور رہ کر کیا مریں کیا جئیں، آہ ایسی موت ایسی زندگی اچھی نہیں۔